بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، آیت نمبر 12 اور 13 سورہ آل عمران. قل للذین قل آپ فرما دیں للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، ستغلبون جلد ہی تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم تحقیق ہے تمہارے لیے آیتن نشانی فی فئتین التقطا جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فئتن ایک جماعت تقاتلو جہاد کر رہی تھی فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وأخرى اور دوسری جماعت کافرتن کافروں کی تھی، یرونہم وہ دیکھتے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم دو گنا ان سے، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید فرماتا ہے، مدد کرتا ہے بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. کل کی ہم نے جو ہے 2 آیتیں پڑھی وہ، اور آج کی جو 2 آیتیں پڑھی، شان نزول ان کا یہ ہے کہ کل ہم نے یہ اس کانٹرسٹ میں پڑھی تھی کہ کفار مکہ نے یہ باتیں کی تھیں. اصل میں یہ باتیں یہودیوں کے بارے میں چاروں آیتیں نازل ہوئیں. 2 واقعات تھے. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے 900 سال وہ شاہ طبا ایران کے علاقے کا بادشاہ تھا، یمن کے علاقے کا بڑا رحم دل، پاک باز، نیک دل بادشاہ تھا. اسد اس کا نام تھا، اسد بن ملیک رحمہ اللہ، اس بادشاہ کا نام تھا. اور قبیلہ حمیر سے اس کا تعلق تھا، بنو حمیر قبیلے کا نام تھا. ابو کرب اس کی کنیت تھی. اس نے سنا کہیں اپنی مہم پہ تھا کہ یہ جو یثرب کی زمین ہے، مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، اس کا لفظی معنی اتنا اچھا نہیں تھا یثرب کا، بیماریوں کا گھر اس طرح کا معنی اس کا آتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، یہاں ہجرت فرمائی، اس کا نام مدینہ ہو گیا. اصل میں مدینہ نہیں، مدینہ الرسول، مدینہ النبی، یہ نبی کا شہر تھا. اب خالی مدینہ پاک کہہ دیتے ہیں، مدینہ شریف کہہ دیتے ہیں.
لیکن اصل میں اس کا نام ہے مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ جو آخری شان والے نبی آنے والے ہیں، یہ یثرب جو ہے یہ ان کی جائے ہجرت ہے، پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لکھی ہیں، اس نے ایک خط لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کہ اے اللہ کے رسول، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا سنا پڑا، میں ابھی آپ پر ایمان لاتا ہوں 900 سال پہلے، اگر آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاؤں دھوؤں گا، کمال۔ اور اگر میری زندگی میں آپ تشریف نہ لائے، میں چلا گیا دنیا سے، تو پھر میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرا یہ خط جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا جائے۔ خط لکھ دیا اس نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، ان کے پاس یہ خط آیا، وہ نسل در نسل چلتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت سے 400 سال پہلے تقریباً یہودی جو تھے نا وہاں تجارت کے لیے آتے تھے، دوسرے ملکوں سے آیا کرتے تھے، انہیں اس خبر کی خط کی بھنک پڑ گئی کہ یہاں کو ایسا خط ہے جو شاہ طبا نے لکھا ہے رحمہ اللہ، تو وہ خط یہاں پاس ہے اور یہ جائے ہجرت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں آپ نے تشریف لانی۔ انہوں نے باہر سے آ کر کے وہاں آباد ہونا شروع کر دیا اور اتنی تعداد میں آئے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ بڑے ان کے قبیلے سے تھے۔ انہوں نے اپنے قلعے بنائے باقاعدہ، مدینے کے اندر بھی، مدینے سے باہر بھی، دیہات کے آس پاس مدینے کے، اور وہ وہاں کی تجارت پر قابض ہو گئے۔ علم بھی تھا ان کے پاس، اہل کتاب تھے، تورات کے عالم تھے سارے۔ ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا اس وقت، عبداللہ بن سوریہ، تو اتنے قابض ہوئے، مطلب ہے کہ مدینے کی آبادی کے اندر بھی، کہ یہ جو دوسرے قبائل تھے نا وہاں عرب لوگوں کے، وہ جب کوئی شادی وغیرہ بچی بچے کی کرنی ہوتی تھی، جو اپنے محلے کا یہودی رئیس ہوتا تھا اس سے اجازت لیتے تھے کہ ہم اپنی بچی یا بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ پہ کر دیں۔ اگر وہ کہتا تھا کر دو تو کرتے تھے، اگر وہ کیلو کال کرتا تو نہیں کرتے تھے، کر سکتے نہیں تھے۔ یہاں تک ان کا اثر و نفوذ جو ہے نا ان علاقوں میں تھا، حتیٰ کہ ایون یہ کہ سفر پر کوئی بندہ جاتا تھا تو ان سے پہلے پوچھ کر جاتا تھا جی میں سفر پر چلا جاؤں۔ اتنا اثر رسوخ رکھتے تھے وہ مدینے کے اس میں۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے، اور وہ خط کہتے ہیں اس وقت شاہ طبا کا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، جن کے گھر کے آگے آپ کی سواری کو رب نے بٹھایا تھا۔ ہر بندے کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، جی یہ خدمت اور برکت مجھے نصیب ہو، لیکن آپ نے کہا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، مامورۃ من اللہ، جہاں اللہ جائے گا وہاں بیٹھے گی، اور جہاں بیٹھ جائے گی میرا قیام وہیں ہو۔ اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے سامنے پھر مسجد نبوی بنی، وہ جگہ بچوں کی جو پڑی تھی ابو بکر صدیق نے خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دی، یہ وہ جگہ تھی۔ ڈبل سٹوری مکان تھا ان کا، ایک میں آپ کو رہائش دے دی اور ایک میں جو نا یہ آپ رہتے تھے۔ خیر یہ لمبا واقعہ ہو جائے گا۔ آپ تشریف لائے، ہجرت آ گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو جمعے کے دن غزوہ بدر ہوا۔ وہ بدر ایک کنواں تھا، بدر ایک بندے کا نام تھا جس نے وہاں ایک کنواں کھدوایا پانی کے لیے، تو وہ اس بدر کے نام سے مشہور ہو گیا، بدر کا کنواں۔ آہستہ آہستہ پورے علاقے کو پھر اس بدر کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جی، یہ آبادیوں کے نام ہوتے ہیں، کسی کے نام پہ ہوتے ہیں جی۔
تو وہاں پر لڑائی ہوئی، جمعے کا دن تھا، جمعہ وہاں دیہات تو نہیں تھا، نہ کوئی آبادی تھی، جمعہ تو اب نہیں پڑھا وہاں مسلمانوں نے، ظاہر ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لائے اپنے خیمے کے اندر، اور اللہ پاک سے اتنی عاجزی اور ساری کے ساتھ گرا کر دعائیں کی کہ یا اللہ میری یہ 15 سال کی کمائی ہے کہ میں نے تیرے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ اب دشمن ان کے سامنے آئے گا، اور دشمن بھی کتنا ہے، 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، 950 تقریباً کیل کانٹے سے لیس، ہر بندے کے پاس اسلحہ، ہر بندے کے پاس ڈھال۔ ادھر کیا ہے، 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں جی، اور 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ حضرت مقداد کے پاس تھا، ایک اور ساتھی تھے ان کے پاس تھا، 70 اونٹ تھے، نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ سر پہ کپڑا ہے، گرمی اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے، ریتلا علاقہ ہے جی، ریت گرم ہوتی ہے نا زیادہ، عام مٹی سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ جب مدینہ سے نکلے تھے تو وہ یہود کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ نا طنز کر رہے تھے، تو لو جی یہ دیکھو نا، یہ جا رہے ہیں، انہوں نے عرب کے قبائل کے ساتھ جنگ لڑنی ہے جی، یہ ان کو گرفتار کر کے لائیں گے جی، ان کو ماریں گے بھی۔ یہ جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے مذاق کیا، باتیں کی، آپ نے ان کی باتوں کا اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ غزوہ ہوا، اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک انسانی تاریخ کے اندر ایک مثال ہے۔ 313 نہتے آدمیوں نے 1000 کے لشکر کو جو زبردست کیل کانٹے سے لیس تھا اس کو شکست دی، 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 آدمی گرفتار ہو گئے، اور باقی جو ہے ان کو بھاگتے ہوئے رستہ نظر نہیں آیا، سر پہ پاؤں لا کے کہتے ہیں نا بھاگ گیا۔ اس واقعے سے پورے عرب پر جو ہے نا دھاک بیٹھ گئی اسلام کی۔ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے مدینے میں تو یہود کو آپ نے اکٹھا کیا، ان کو دعوت اسلام دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو، اہل علم ہو، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم اسلام قبول کر لو تو ورنہ تم نے دیکھا ہے عربوں کا کیا بنا۔ تو وہ عبداللہ ابن سوریہ جو ایک کان سے کانا بھی تھا، وہ بولا، کہنے لگا جی وہ تو جاہل و جڑ لوگ تھے نا عرب کے، نہ ان کی کوئی ٹریننگ، نہ ان کے پاس افرادی قوت، نہ ان کے پاس علم، نہ ان کے پاس اتنا مال تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑ کے آئے، ان کو فتح کر لیا تو آپ ہمیں دبے لفظوں میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی دھمکی نہیں دی آپ لوگوں کو، میں نے صرف آپ کو دعوت اسلام پیش کی ہے کہ بھائی دیکھو آپ اہل علم ہیں تو اسلام قبول کر لیں، دنیا کے اندر بھی عزت ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی عزت ملے گی۔ لیکن انہوں نے آگے سے دھمکیاں لگانی شروع کر دی کہ تم نے ہمیں عرب سمجھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ پالا پڑا تو لگ پتہ جائے گا آپ کو کیا بنتا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیے کہ ان الذین کفروا، جو کل ہم نے پڑھا تھا، لن تغنی عنہم اموالہم، تمہاری نہ افرادی قوت کام آئے گی، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہارا علم کام آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر وہاں سے 2 قبیلے جو تھے وہ تو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں سے جانے دیں، وہی مال سارا وہیں چھوڑ گئے، قلعے وہیں چھوڑ گئے اور ان کو بھاگتے بنی۔ ایک قبیلہ جو تھا اس نے ذرا اڑنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، ان کے نوجوانوں کو سب کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ وہاں سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا پورے مدینے اور حوالی مدینہ سے اور آس پاس سے ختم کر دیا گیا بھاگنے میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ سازشی لوگ ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کو اللہ نے کہا کہ نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ افرادی قوت تمہاری کام آئے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، تم نے دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے، پہلے لوگ جو تھے انہوں نے بھی تمہاری طرح کی باتیں کی تھیں، آیتوں کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑا،
देखो वो जितने भी थे बनी इसराइल दरिया से पार हो रहे थे, हमने पहले पढ़ा अगर अपना आला फिरौना व अंतुम तंजुरून, हमारी नजरों के सामने किया मैंने ये, उसी पानी ने रास्ता दिया, बलाक बन गया, दरमियान में रोशनदान लग गया, गुजर रहे हैं हर कबीला 12 रास्तों से, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं कि हमारे साथ आ रहे हैं वो, और यूं ही फिरौनी उसके अंदर गए हैं लाखों की तादाद में, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, मिल गया, पानी मिल गया। ये डूबते डूबते कह रहा था आमन तो अन्नहु, हाँ जी, आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान है, या आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, आमन मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पास खड़े थे, कहते हैं मैंने नीचे से गारा उठा के ना इसके मुंह में ठौंसा के ये रो रहा है, अल्लाह को इस पर कभी तरस ही ना आ जाए, इसकी आवाज़ ही ना निकले। तो मैंने अल्लाह ताला ने उसको पकड़ की, फ़ाख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने पकड़ा उसको, और फिर अल्लाह ने ये भी कहा उसको कि देखो फल यौमा नुनज्जी का भी बदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज हम तेरे जिस्म को निजात देंगे, बाहर फेंक दिया था। वो जब गया है तो मछली ने नाक उसका खाया, ऐसे ही अभी वही वहाँ से, और वो इबरत की निशानी बन के नफी ज़ालिकल इबरत वहाँ पड़ा हुआ है। तो कहते हैं जो उनकी मम्मियों को वो लगाते हैं अपना कोई केमिकल लगाते हैं उससे महफूज, इसको कोई केमिकल ना लगाएं। अल्लाह का वादा है कि क़यामत तक इसकी लाश बाकी रखनी है ताकि देखने वालों को निशानी हो, इबरत हो। ये कहा करता था आना रब्बुकुमुल आला, बड़ा रब मैं हूँ, मूसा होगा तेरा कोई रब, आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ कहता था। उन्होंने कहा ये उसका फ़ाख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको जो है ना इबरत का निशान बना दिया। आगे अल्लाह ताला कहते हैं आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी बात ये थी, अल्लाह कहते हैं कि देखो तुम ये कहते हो, हाँ जी, मेरे नबी को धमकियाँ लगाते हो कि जब हमसे पाला पता चल जाएगा, हाँ जी, हम कहते हैं इंशाअल्लाह अनकरीब तुम मगलूब होगे, और यहाँ भी मगलूब होगे, और तुम्हें आखिरत में भी जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा, तो तुम्हारा ठिकाना वहाँ भी दोज़ख है। अल्लाह अकबर। जैसा कि अल्लाह कहते हैं हमने बदर के अंदर किया, अल्लाह ने साथ मिसाल दे दी, क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैन इल्तक़ता, जब दो जमातों की मुलाकात हुई, आमने सामने ही मद्दे मुकाबल हुई, उस वक़्त क्या हुआ, अल्लाह कहते हैं एक जमात जो थी वो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रस्ते में लड़ रही थी, और दूसरी जमात काफरों की थी, हाँ जी, और वो देखते थे कि ये हमसे दुगना हैं, और वो कहते थे ये थोड़े से हैं, हमने तो यूँ इनको जो है ना वो हज़म कर देना है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनकी नज़रों में दुगना करके दिखाया, उनसे भी दुगने नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह की मशीयत है, तो अल्लाह ताला ने उसका ये वाक़या ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दें, लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से जो काफिर हैं, सतुग़लबूना, जल्द ही तुम मग़लूब हो जाओगे, वतुहशरूना, और जमा किए जाओगे, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, व बिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जहन्नम अच्छा ठिकाना नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी का मकाम है, जन्नत अल्लाह की रज़ा का मकाम है। अल्लाह सबको नसीब फरमाए, हर ईमान वाले को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया क़द कान लकुम, तहकीक है तुम्हारे लिए, आयतुन, निशानी, फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता, दो जमातों के मुकाबल होने में, फ़िअतुन, एक जमात, तुक़ातिलु, क़िताल कर रही थी, लड़ रही थी, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रस्ते में, व उख़रा काफ़िरतुन, और दूसरी जमात काफिर थी, यरौनहुम, देखते थे उनको,
मिस्लैहिम, दो मिसल अपने से, दो चांद दो गुना, रायल आइन, ज़ाहिरी आंखों से देखना, वल्लाहु युअय्यिदु, और अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं बिनस्रिही, अपनी नुसरत के साथ, मन यशाउ, जिसकी चाहते हैं। मैं कहते ना वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जब तुम इंतहाई कमज़ोर हालत में थे, पतली हालत थी, 6 ज़िरहें, 8 तलवारें, 2 घोड़े, 70 उधर जो है ना हर बंदे के पास सवारी, हर बंदे के पास तलवारें, हर बंदे के पास असलहा, हर बंदे के पास सीना बंद, हर बंदे के पास ढालें, भाले, सब कुछ था। तब तुम कमज़ोर थे, हालत पतली थी, हमने उस वक़्त मैदान बदर के अंदर तुम्हारी मदद की। वलक़द नसरकुमुल्लाह, आगे चौथे पारे में आएगा बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। तो अल्लाह ने मदद फरमाई वहाँ। अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मानता है। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इस वाक़े में, लाइब्रतन लिउलिल अब्सार, अलबत्ता इबरत है आंखों वालों के लिए। छोटी सी जमात, अल्लाह कहते हैं कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। दुनिया की तारीख में ऐसा कम हुआ, छोटी छोटी जमातें हैं बड़े बड़े लश्करों पर गालिब हैं। तो वहाँ भी 313 को अल्लाह ने 1000 पर गालिब फरमा दिया है। अभी अल्लाह ताला हमेशा मुसलमानों की यूँ ही मदद फरमा